یہ سوال کہ کیوں آخر کیا وجہ بنی کہ مولا کائنات نے اپنے حق کو واپس نہیں لیا؟ اگر فدق جناب سیدہ کا حق تھا تو کیوں کر اس فدق کو مولا کائنات نے اپنی ذاتی حکومت میں واپس نہیں لیا؟ مولا کائنات کا جو سارا ہم و غم تھا وہ کیا تھا؟ دوسرے دن جو مولا کائنات نے خطبہ دیا، جو کہ جناب ابن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان علی خطب فی الیوم الثانی من بیعتہ بالمدینہ، کہ مدینے میں جب بیعت ہوئی مولا کائنات کی تو دوسرے دن مولا کائنات نے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا کہ الا ان کل قطیعۃ اقطعها عثمان وکل مال اعطاہ من مال اللہ، ہر وہ زمین کہ جو عثمان نے کسی کو لکھ کر دے دی اور ہر وہ مال کہ جو کہ اللہ کا مال تھا اس میں سے عثمان نے کسی کو غیر منصفانہ تقسیم کیا ہو، فہو مردود فی بیت المال، میں ہر اس مال کو بیت المال میں لوٹاؤں گا۔ فإن الحق القدیم قدیم لا یبطلہ شیء، جو قدیمی حق ہے اس کو کوئی چیز باطل نہیں کرتی ہے۔ ولو وجدتہ وقد تزوج بہ النساء، اگرچہ کہ میں اس مال کو پاؤں اور اس مال پر لوگوں کی یعنی عورتوں کی شادی ہو چکی ہو، یعنی عورتوں کا حق مہر قرار دیا جا چکا ہو، تب بھی میں اس مال کو واپس پلٹاؤں گا۔ وہ فرق فی البلدان، اگرچہ کہ وہ مال شہروں میں تقسیم کر دیا گیا ہو، لرددتہ الی حالی، تو میں ہر اس مال کو پلٹاؤں گا بیت المال میں۔ فإن فی العدل سعہ، کیونکہ عدل میں گنجائش ہے۔ ومن ضاق عنہ الحق فالجور علیہ اضیق، اور جس کے اوپر حق تنگ ہو جائے تو ظلم اس کے اوپر حق سے زیادہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو پس مولا کائنات کا سارا ہم و غم یہ تھا کہ وہ مالی ناانصافیاں، وہ مالی خودبود جو خلیفہ ثالث کے دور میں ہوئیں، ان کی اصلاح کی جائے، جن کی بنیاد پر مسلمان خلیفہ ثالث سے نالا تھے اور ان سے شکایت کی، اور اس کے باوجود وہ اصلاح نہیں ہو، جس کی بنیاد پر خلیفہ ثالث کا قتل ہوا۔ مولا کائنات چاہتے تھے کہ ان ساری ناانصافیوں کو درست کیا جائے، لیکن اگر ایسے میں فدق جو کہ مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیت المال کا حصہ ہے، حالانکہ وہ بیت المال کا حصہ نہیں ہے، وہ جناب سیدہ کی ذاتی ملکیت ہے، وہ مولا کائنات اور ان کے فرزند کی ذاتی ملکیت سے میراث کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیت المال ہے، ایسے عالم میں اگر مولا کائنات فدق کو واپس لے لیتے تو مولا کائنات پر بھی وہی اعتراض ہوتا جو کہ خلیفہ ثالث پر ہوا تھا۔ اس لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ بلا کانت فی ایدینا فدق من کل ما اضلتہ السماء، ہاں ہمارے ہاتھ میں فدق تھا، فدق کا ہر وہ حصہ کہ جس پر آسمان سایہ فگن ہوتا ہے وہ ہمارا ذاتی حق تھا، ہماری ذاتی ملکیت تھا۔ وشحب علیہ نفوس قوم وسخط عنہ نفوس آخرین، پس ہم کیا کریں کہ ایک قوم نے اس فدق پر لالچ دکھائی اور ہم سے ہمارا وہ حق چھین لیا، جبکہ دوسری قوم نے اس فدق کو نثار کر دیا، یعنی اس کے متعلق سخاوت کی۔ سخاوت کرنے سے مراد یہ ہے کہ یعنی جب دیکھا کہ ہمارا حق چھینا جا چکا ہے، اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرایا، لیکن جب چھن چکا تو اس کے اوپر کوئی جسے کہنا چاہیے کہ مسلحانہ کوئی جد و جہد نہیں کی۔ وَنِعْمَ الْحَكَمُ، اللہ اور سب سے بہترین جو حاکم ہے وہ خداوند کریم ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت حافظ اسد بن عبد القاہر اصفہانی نے نقل کی مولا کائنات سے کہ جب مولا کائنات سے ان کے دو فرزندوں نے عرض کی کہ اس فدق کو رد علینا یا امیر المؤمنین فدق، امیر المؤمنین فدق کو ہم پر پلٹا دیجیے، فإنک تعلم انہا حقنا، آپ جانتے ہیں کہ فدق ہمارا حق ہے۔ تو فقال، تو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ لا شبہۃ فی ان الحق حقکما والارث ارثکما، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حق جو ہے وہ تمہارا حق ہے اور میراث جو ہے وہ تمہاری میراث ہے، الا ان الولاۃ الماضین منعوکما ذلک، لیکن جو مجھ سے پہلے والے جو حکومتی سربراہ تھے انہوں نے اس حق کو تم سے منع کیا۔ ومضى علیہ الاولون، اور مجھ سے پہلے والے جو لوگ تھے وہ اسی حکم پر باقی رہے۔ واقتدى به الاخرون، اور جو ان کے بعد آنے والے حکمران تھے اسی کی اقتداء انہوں نے کی۔ والآن استحی ان اردها الیکما مع علم انہا حقکما، اور اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس فدق کو تم تک پلٹا دوں، ساتھ اس کے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ تم دونوں کا حق ہے۔ نعم لو استوت قدمائی فی هذه المداحض لغیرت اشیاء، ہاں خدا کی قسم اگر اس حکومت پر میرے قدم صحیح طریقے سے برا جمع ہو گئے، یعنی صحیح طریقے سے میری حکومت قائم ہو گئی، تو میں ان اشیاء کو تغیر کروں گا، یعنی وہ اشیاء، وہ سنتیں جو کہ بلکہ وہ بدعتیں جو کہ رسول خدا کے بعد قائم کی گئیں، میں ان بدعتوں کو دوبارہ صحیح کروں گا۔ اسی کا اظہار مولا کائنات نے ایک اور روایت میں کیا کہ جس کو شیخ کلینی نے روضہ کافی میں یہ روایت نقل کی کہ مولا کائنات، یہ طولانی روایت ہے، ہم کچھ حصہ آپ کی خدمت میں اس روایت کا پیش کرتے ہیں۔ قد عملت الولاة قبلی اعمالا خالفوا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ مجھ سے پہلے کے جو حکمران تھے
انہوں نے ایسے اعمال انجام دیے کہ جس میں انہوں نے رسول خدا کی مخالفت کی، متعمدین لخلافہ ناقضین لعہدہ مغیرین لسنتی، جبکہ انہوں نے جان بوجھ کر رسول خدا کی مخالفت کی، جان بوجھ کر رسول خدا کے عہد کو توڑا اور رسول خدا کی سنت کو تبدیل کیا۔ وَلَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى تَرْكِهَا وَحَوَّلْتُهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا وَإِلَى مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي، کہ اگر میں لوگوں کو مجبور کروں کہ اب ان سنتوں کو، ان بدعتوں کو ترک کیا جائے کہ جو مجھ سے پہلے والے خلفاء نے راج کیا، اور میں ان امور کو اپنی جگہ پر لے آؤں، یعنی وہ ساری مخالفتیں جو رسول خدا کے بعد ہوئیں ان کو میں ٹھیک کر دوں اور امور کو اپنی جگہوں پر واپس لے آؤں، اور یعنی وہ تمام کام جو رسول خدا کے بعد کیے گئے جو کہ رسول خدا کی سنت کے مخالف تھے، اگر میں ان چیزوں کو ٹھیک کروں اور چیزوں کو اپنی جگہ پر لے آؤں، لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي، تو مجھ سے خود میرے جو لشکر کے افراد ہیں وہ سب کے سب منتشر ہو جائیں گے، حتی ابتی وحدی، یہاں تک کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ او قلیل من شیعۃ الذین عرفوا فضلی وفرض امامتی من کتاب اللہ عز وجل وسنت رسول اللہ، یہاں تک کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا یا میرے شیعوں میں سے قلیل افراد باقی رہ جائیں گے جو میری فضیلت کو اور میرے امامت کے فرض کو اللہ کی کتاب اور سنت رسول خدا سے جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ارأیتم لو امرتم بمقام ابراہیم فرددته الى الموضع الذي وضعه فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر میں حکم دوں کہ مقام ابراہیم کو پلٹا دیا جائے، اسی جگہ پر رکھ دیا جائے کہ جہاں پر رسول خدا نے رکھا تھا۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ کی دیوار سے بالکل چپکا ہوا تھا، ابھی مقام ابراہیم خانہ کعبہ سے جدا رکھا ہوا ہے، فاصلے سے رکھا ہوا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں مقام ابراہیم کو وہیں پر رکھوں کہ جہاں پر رسول خدا نے رکھا تھا، ورددت فدک الی ورثۃ فاطمہ، اور فدک پلٹا دوں جناب فاطمہ کے وارثوں میں، ورددت صاع رسول اللہ کا مکان، اور رسول خدا کے صاع کو اسی طریقے سے پلٹا دوں جیسے رسول خدا کی دور میں تھا، وامضیت قطعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاقوام ولم تمض لهم ولم تنفذ، اور میں ان زمینوں کو، کہ جن زمینوں کو اللہ کے رسول نے کچھ قوموں کے لیے لکھا تھا لیکن رسول خدا کے اس حکم کو نافذ نہیں کیا گیا، اگر میں ان زمینوں کو ان قوموں کے لیے لکھ دوں، ورددت دار جعفر الی ورثتی، اور جناب جعفر کے گھر کو ان کے وارثوں کو پلٹا دوں، وہدمتها من المسجد، اور اب جو جعفر کا گھر مسجد میں شمار کر لیا گیا ہے اس کو مسجد سے ڈھا کر اس زمین کو جناب جعفر کے وارثوں کو پلٹا دوں، ورددت قضایا من الجور قضی بہا، اور وہ تمام فیصلے جو کہ ظالمانہ فیصلے جو مجھ سے پہلے کیے گئے ان تمام کے تمام فیصلوں کو پلٹا دوں، یہاں تک کہ یہ طویل روایت ہے، یعنی اگر میں سارے کے سارے کام کروں یہاں تک کہ اذن لتفرقوا عنی، اگر یہ سارے کے سارے کام، یہ ساری کی ساری اصلاحات میں انجام دے لوں، یہ جو میرا لشکر ہے جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کیے، یہ سب کے سب مجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ واللہ لقد امرت الناس الا یجتمعوا فی شہر رمضان الا فی فریضۃ، خدا کی قسم میں نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ماہ مبارک رمضان میں نماز جماعت کے لیے جمع نہ ہوں مگر یہ کہ سوائے واجب نماز کے، نماز جماعت صرف واجب نماز میں، وعلمتہم ان اجتماعہم فی النوافل بدعہ، اور میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ مستحب نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا بدعت ہے۔ فتنادى بعض اہل عسکری، تو خود جو میرے لشکر میں سے میرے ساتھ میرے ہم رقاب لڑنے والے تھے وہ یہ کیا اٹھے، ان کی چیخیں نکل گئیں اور کہنے لگے کہ یا اہل الاسلام غیرت سنت عمر، اے اہل اسلام سنت عمر کی سنت تبدیل کر دی گئی، وینہانا عن الصلاۃ فی شہر رمضان تطوعا، اور یہ شخص جو خلیفہ بنا بیٹھا ہے یہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کی مستحب نمازوں سے روکتا ہے۔ وَلَقَدْ خِفْتُ أَن يَثُورُوا فی ناحیت جانب عسکری، بس مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر نیز تمام کے تمام کام، یہ تمام کے تمام اصلاحات کر دوں تو یہ جو میرا لشکر ہے یہ خود میرے اوپر چڑھائی کرے گا اور یہ خود میرا مخالف ہو جائے گا۔ اب رہی یہ بات کہ کیا مولا کائنات یہ سارے کے سارے کام انجام نہیں دے سکتے تھے کہ جب خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں اور تمام کے تمام مسلمانوں نے ان کی بیعت کر لی ہے، تو پھر اب کیا چیز مانے ہیں کہ وہ ان اصلاحات کو انجام دے؟ تو اللہ کے رسول مدینے میں اپنی حکومت قائم کرنے کے باوجود کچھ کام تھے کہ جو اللہ کے رسول انجام نہیں دے پائے، جیسے کہ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدِهِمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَن تَنْكُرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أَدْخُلَ الْجُدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أَلْصَقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ، کہ ام المومنین سے فرمایا، جناب عائشہ سے فرمایا کہ اگر
جو تمہاری قوم ہے وہ زمانہ جاہلیت سے بہت نزدیک نہ ہوتی، یعنی یہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے، نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کا زمانہ جاہلیت سے بہت نزدیک کا زمانہ ہے، اور ان کے اگر جو دل ہے، اگر ان کے دلوں میں نکارت نہ ہوتی، اگر ان کے دل متنفر نہ ہوتے، تو میں جو حتیم ہے، یعنی وہ جو ہجر اسماعیل ہے، اس ہجر اسماعیل کو خانہ کعبہ میں شامل کرتا، اور خانہ کعبہ کا دروازہ جو کہ ابھی زمین سے اوپر ہے، میں اس خانہ کعبہ کے دروازے کو زمین سے چپکا دیتا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لولا حداثت قومک بالکفر لنقضت البیت ثم لبنیتہ علی اساس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر تمہاری قوم، ان کا زمانہ کفر سے نزدیک نہ ہوتا، یعنی وہ نئے نئے مسلمان ہوئے، پہلے کافر تھے پھر مسلمان ہوئے، اگر وہ ان کا زمانہ کفر سے بہت نزدیک نہ ہوتا، لنقضت البیت ثم لبنیتہ، تو میں خانہ کعبہ کو ڈھاتا اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کو اسی طریقے سے بناتا کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ وہ ابھی جو خانہ کعبہ ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ جس طریقے سے جناب ابراہیم نے تعمیر کیا تھا۔ فَإِنَّ قُرَيْشًا استقصرت بناہو، کیونکہ قریش نے اس خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اس سے کچھ کم کر دیا ہے، وجعلت لہ خلفا، اور اس کا ایک دروازہ پیچھے کی طرف سے بھی قائم کر دیا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم نے اس طریقے سے قائم نہیں کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں بھی جناب عائشہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول خدا کو سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ لولا ان قومک حدیث عہدہم بالجاہلیت او قال بکفر لانفقت کند الکعبۃ فی سبیل اللہ ولجعلت بابها بالارض ولا ادخلت فیها من الحجر۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی اور ان کا جو زمانہ جاہلیت سے جو ان کا زمانہ ہے وہ نزدیک نہ ہوتا، تو میں جو کعبے کا جو خزانہ ہے وہ سب کا سب رائے خدا میں خرچ کرتا، اور اس کا جو دروازہ ہے اس کو زمین سے لگا دیتا، اور ہجر اسماعیل کو خانہ کعبہ میں شامل کرتا۔ تو جب اللہ کے رسول ایک حکومت کو قائم کرنے کے باوجود یہ کام نہیں کر سکے، کیوں؟ کیونکہ قوم کے خوف کی وجہ سے جو نئے مسلمان ہوئے وہ سب کے سب دوبارہ کافر نہ ہو جائیں، اس وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کام کو چھوڑ دیا اور اسی طریقے سے باقی رکھا۔ تو مولا کائنات نے بھی اسی طریقے سے فدق کو واپس نہیں لیا، کیونکہ اگر فدق کو واپس لیتے تو یہ لوگ جنہوں نے ابھی مولا کائنات کی بیعت کی ہے، جو خلیفہ ثالث کے اوپر اعتراض کر کے آئے ہیں، یہی اعتراض مولا کائنات پر کرتے، اور ہوتا یہ کہ جس طریقے سے خلیفہ ثالث کو قتل کر دیا گیا، خلیفہ چہاروں کو بھی قتل کر دیا جاتا۔ فآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔